سب سے پہلے تو خداوند کے پاک گھر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. میری پیاری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، پیارے بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر خداوند کے پاک گھر میں مجھے بلایا، مجھے یقین دلایا کہ آپ کل اس پروگرام میں، اس ریلی میں شرکت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں اور آپ کل وہاں پہ موجود ہوں گے ہمارے مطالبات کے ساتھ. خصوصی طور پہ میں اپنے بھائی پادری شمشیر آصف صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جتنا بہترین تعارف وہ پیش کر سکتے تھے وہ ہماری کارکردگی تھی. انہوں نے آپ کو قائل کیا، بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب کو جب قومیں اپنا لیتی ہیں تو پھر وہ دن دور نہیں ہوتا کہ جب قوموں کو ان کے حقوق ملتے ہیں. تو جب پادری صاحب نے بات کی یا میرے بھائی نے، تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے، میں بڑے غور سے سن رہا تھا کہ ہم کل اپنی قوم کے حقوق کے لیے قدم اٹھانے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مائنورٹیز الائنس پاکستان یا اکمل بٹی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آپ نے، آپ کے بیٹوں نے، آپ کے بچوں نے، آپ کے مذہبی رہبر نے جب اس تحریک کو اون کر لیا، جب اس آواز کو اون کر لیا، اس انقلاب کی جو جدوجہد اس کو قبول کر لیا، اس کو اپنا لیا، تو آج سے ہمارے انقلاب کا آغاز ہو گیا. فیض کا ایک شعر ہے کہ جس درد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. جس درد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. میں دیکھتا ہوں کہ آج ہم جب ملی نغمے گاتے ہیں 14 اگست کو، تو ایک ملی نغمہ ہمیشہ ہم گاتے ہیں کہ یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے. لیکن جب میں دیکھتا ہوں اپنی قوم کو تو مجھے مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں خواہ مخواہ اس کے. تو ہم تو خواہ مخواہ اس وطن کو اون کرتے ہیں. یہاں پہ میری بیٹیوں کی عزتوں کا سودا کیا جاتا ہے، ان کی عزتیں نیلام کی جاتی ہیں. عدالتوں میں ہمیں تحفظ حاصل نہیں ہے. عدالتیں اغوا کاروں کے ساتھ، زنا کاروں کے ساتھ جو ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ ان کا مذہب تبدیل کرتا ہے، جو فتوے لگاتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں. جب میں دیکھتا ہوں حساس مذہبی قوانین 295C اور 20 کا غلط استعمال ہوتا ہے، چلے مان لیا کہ لوگوں نے ایسی حرکت کی ہوگی، ایسا جرم کیا ہوگا، لیکن ملک کی عدالتیں موجود ہیں، پولیس موجود ہے، اور وہ پولیس کارروائی کرے اور عدالتیں میں اس کا کیس چلے. عدالتیں چاہے اس کو سزا دیں اگر وہ گناہ گار ہے، یا اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دیں. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ تو کوئی پولیس کی سنتا نہیں، کوئی عدالت کی سنتا نہیں. ماورائے عدالت لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. قصور ایک آدمی کا ہوتا ہے، پوری بستی جلا دی جاتی ہے. قصور ایک شخص کا ہوتا ہے تو پوری ہماری آبادیوں کو گھر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. تو ہمیں کون سا تحفظ حاصل ہے؟ پھر ہمارا الیکشن کا سسٹم، بھائی نے کہا ہمیں ووٹ کے ذریعے اپنے لوگوں کو چناؤ کا حق نہیں. اور میں ان باتوں سے ہٹ کے یہ بھی کہتا ہوں، میں اسلام آباد میں پھر رہا ہوں، کالونیوں میں ہمیں مالکانہ حقوق نہیں. نالوں پہ ہمارے لوگ رہنے پہ مجبور ہیں، اور آج کل ان کی جب بارشیں ہوتی ہیں تو انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے. میں رمشا کالونی میں گیا، سیوریج کا بندوبست نہیں ہے، گیس نہیں ہے وہاں پہ، یعنی جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں ہمیں پھینک دیا جاتا ہے. کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ یہ میرا مقدر نہیں ہے کہ میرے بچوں نے گٹر میں گر گر کے زہریلی گیس سے اپنی جانیں دینی ہے. یہ میرا مقدر نہیں ہے میری قوم کا کہ میری بیٹیوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے اپنی زندگیاں گزار دینی ہے. یہ میرا مقدر نہیں ہے کہ ہماری بیٹیوں کے جہیز کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ غربت کی لعنت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی. یہ میرے بچوں کا مقدر نہیں ہے کہ وہ اپنی سکولوں سے ہٹ جائیں، وہ نشے کی لت کا شکار ہو جائیں اور اس ملک سے مایوس ہو کر اپنی زندگیاں تباہ کر دیں. یہ ہمارا مقدر نہیں ہے. ہمارا مقدر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اعلیٰ عہدے حاصل کریں. ہمارا مقدر بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اعلیٰ نوکریاں حاصل کریں. ہمارا مقدر بھی یہ ہمارے پاس کوٹھیاں ہوں، کاروبار ہو، اچھی جگہ پہ گھر ہو، اور ہم انسانوں کی طرح زندگی بسر کر سکیں. لیکن یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟
کیونکہ ہماری ترقی کی راہیں روک دی گئی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 5 بچے ادھر کھڑے کر کے ایک کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جائیں، ایک کے کانوں پہ، ایک کے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جائے، ایک کے سر پہ وزن رکھ دیا جائے اور ایک کو کھلا چھوڑ دیا جائے، تو ترقی کی دوڑ میں کون جیتے گا؟ جو بالکل آزاد ہوگا۔ ہم وہ بچے ہیں جن کے پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، جن کے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی ہے، جن کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں، اور یہاں کی اکثریت کو جو اس ملک کے پاسبان ہیں اور ہم خواہ ہیں، ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور نہ ہماری غربت ہمارا پیچھا چھوڑ رہی ہے، نہ ہماری جہالت پیچھا چھوڑ رہی ہے، اور ہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی خواب غفلت کا شکار ہے۔ میں مانتا ہوں لیڈروں سے غلطیاں ہوئیں، میں مانتا ہوں مذہبی رہنماؤں سے غلطیاں ہوئیں، لیکن جو سچی قومیں ہوتی ہیں وہ مایوسی کا رستہ اختیار نہیں کرتی۔ ان کو روشنی کی لکیر کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، کتنی بھی تنگ تاریکی کیوں نہ ہو، روشنی کی لکیر کو پکڑنا پڑتا ہے، اور مت خوف کا شکار ہوں۔ میں پاک گھر میں بیٹھا ہوں، میں بائبل مقدس پڑھتا ہوں، 3 باتیں میں بتانا چاہتا ہوں آج، کہ ہم تھوڑے ضرور ہیں لیکن ہمیں ڈر کو ختم کرنا چاہیے۔ خدا یسوع مسیح کا پیغام ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا کے نمک ہو۔ نمک ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن وہ بہت سی چیزوں کا ذائقہ چینج کر دیتا ہے، اس لیے تھوڑے ہونے کے فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں کوالٹی تو ہو، ہم نمک تو بنے۔ پھر وہ کہتا ہے آپ دنیا کا نور ہو، جتنی مرضی طریقی ہو، نور جو ہے طریقی کا سینہ چیر دیتا ہے، لیکن وہ نور تو ہو، تھوڑے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور تیسری بات، آپ دنیا کے خمیر ہیں، خمیر تھوڑا سا جتنے من چاہے کتنے من دور ہو ان کو لگائیں تو وہ دہی بن جاتا ہے، اس کی تاثیر بدل دیتا ہے، تھوڑے ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے مت سوچیے ہم تھوڑے ہیں، اقلیت ہیں، بلکہ اگر ہم میں کوالٹی ہے، ہم آواز بلند کر سکتے ہیں، ہم جان دے سکتے ہیں، ہم سچ بول سکتے ہیں، ہم میں یہ جذبہ ہے کہ ہم حق کی خاطر کھڑے ہو سکتے ہیں، تو دنیا کی تاریکی ہمارا رستہ نہیں روک سکتی۔ آپ کو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ آج آپ کو اپنے بچوں، یہ میں شاید اپنی 75% ایج گزار چکا، بہت سارے لوگ ہیں جو زندگی ابو 50 ہیں، وہ اپنی زندگی کا بونس گزار رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کل کس نے زندہ رہنا ہے۔ ان بچوں کی یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے مقدر کی لڑائی لڑیں، ان کے مستقبل کی لڑائی لڑیں، جن کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، جن کے لیے آپ دن رات دہاڑیاں لگاتے ہیں، آپ نوکریاں کرتے ہیں، 2 جاب کرتے ہیں کہ یہ اچھی زندگی گزاریں، لیکن یہ معاشرہ ان کو مجبور کرتا ہے۔ آپ ایک بیٹی کو ناز و نخرے سے پالتے ہیں، لیکن کوئی بھیانک بھیڑیا، کوئی وحش اس کو اغوا کر کے لے جاتا ہے، تو ہماری وہ محنت کہاں گئی؟ اس لیے آئے ان بچوں کے تحفظ کے لیے، ان بچوں کی نوکریوں کے لیے، ان کے اعلیٰ مستقبل کے لیے آج چرچ میں بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ہم نے اس ملک میں بغیرتی کی زندگی نہیں گزارنی، ہم نے سر اٹھا کے جینا ہے، برابر اور یکساں حق لے کے جینا ہے، کیونکہ 11 اگست کو 1947 کو قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان میں تمام لوگ برابر کے شہری ہیں، کوئی رنگ، نسل، مذہب، عقیدے کی بنیاد پہ نہیں پہچانا جائے گا۔ تو کہا گیا وہ پاکستان قائد اعظم کا سیکولر اور لبرل پاکستان۔ وادی صاحب کہہ رہے تھے عوامی جمہوریہ پاکستان نام رکھا گیا تھا، لیکن یہاں کے ملا نے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا۔ آج بھی مجھے بابر بتا رہا تھا کہ افغانستان میں طالبان آ رہے ہیں، یہاں پہ لیک ویو پارک میں وہ جھنڈا گاڑ گئے اور یہاں کی ایجنسیوں کو خبر بھی نہیں ہوئی، کسی نے ان کا رستہ۔ کل وہ طالبان آئیں گے تو ہم نے دیکھا کہ جب داعش مصر میں آئی، عراق میں آئی، تو مسیحوں کو ذبح کیا گیا، ویڈیو بنا کے اپلوڈ آپ نے دیکھی ہوگی، لوگوں کو ان کے گلے کاٹے گئے۔ تو ہمارے ساتھ کیا ایسا نہیں ہوگا؟ اس لیے آج ایکسٹریمزم کو، انتہا پسندی کو، جو بھیڑیے مذہب کے نام پر اقلیتوں کا قتل کرتے ہیں، ان کا راستہ روکیں، ان کو بتائیں کہ ہم اکٹھے ہو چکے ہیں، اب ہم اپنے آئندہ نسلوں کا مستقبل تاریخ نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے آپ آئیں، اپنے حقوق کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے اکٹھے ہوں، آواز اٹھائیں، تاکہ ہم اس ملک کے حکمرانوں کو، اس ملک میں ان قوتوں کو جو ہمارا قتل عام کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارا راستہ روک رہے ہیں، ان کو بتائیں کہ پاکستان کا مسیح جاگ اٹھا ہے، اب ہم گمراہ نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے حقوق لے کر پاکستان میں سر اٹھا کر زندہ رہیں گے۔ اس لیے اور آخر میں میں کہتا ہوں کہ اپنے حق کی بات کرنا ملک دشمنی نہیں، نہ بغاوت ہے۔ اگر یہ میرا ملک ایک گھر میں اگر بڑا بھائی چھوٹے کا استحصال کرتا ہے تو اس سے حق کی بات کرنا کون سی بغاوت ہے؟
کون سا جرم ہے؟ ہم کو ریاست کے خلاف بات نہیں کر سکتے. یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کا جھنڈا تھام کے رکھیں گے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ہمارے لوگوں نے دفاع میں، صحت میں، تعلیم میں قربانیاں دی ہیں. ہمارا رول، لیکن ہمیں تو کتابوں سے ہٹا دیا گیا. ہمارا رول کوئی مانتا نہیں. قاضی صاحب نے بتایا پنجاب ہمارا حصہ ہم نے بنایا. یونینسٹ پارٹی کے 88 ووٹ تھے، مسلم لیگ کے 88 ووٹ تھے. 4 ووٹ تھے پنجاب میں اقلیتوں کے، 3 ووٹ قائد اعظم کو ملے، 91 مسلم لیگ کے ہوئے، اور پھر پنجاب پاکستان کا حصہ بنا. یہ ہمارا کردار ہے. لیکن ہم ہیں خواب خواہش کے، ہمیں تو پاسبان مانتا ہی نہیں ہے. آپ مانیں، ہم انشاءاللہ قربانیاں دیں گے. ہم اس ملک کو، آپ اقلیتوں کو حقوق دیں. پاکستان میں اس گھر میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ پاکستان زیادہ ترقی کرے گا، پاکستان روشن ہوگا، پاکستان ویسٹرن ورلڈ میں سب سے اعلیٰ ملک ہوگا. لیکن آپ ہمیں آزما کے تو دیکھیں. یہ نہیں کہ میں اپنے بچے کو اسپورٹس مین بناؤں تو آپ اس کا مذہب تبدیل کرا دیں. میں اپنی بیٹی کسی کو اداکارہ بناؤں تو آپ اس کا مذہب تبدیل کروا دیں. میں اپنے بیٹے کو کسی کو ججن کی پوسٹ پہ پہنچانا چاہوں تو وہ آپ کہیں کہ نہیں پہنچ سکتا. میں کسی کو، اگر میں سیاستدان ہوں، میرا دل کرتا ہے میں ملک کا صدر بن دوں تو آپ مجھے کیوں روکتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ میں بہت سارے لوگوں سے اچھے اس ملک کی خدمت کر سکتا ہوں، کیونکہ ہم چور نہیں، ہم دہشت گرد نہیں، ہم لٹیرے نہیں، ہم سچے لوگ ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم چوری نہیں کرتے. اس لیے ہمیں موقع تو دیں، ہم اپنی غربت اور جہالت کو ختم کریں گے. اس لیے آئیں. آپ کل 3 بجے کا وقت ہے پریس کلب میں، وہاں سے ہم ڈی چوک میں جائیں گے. یہ پمفلٹ ہم نے تقسیم کیے ہیں، آپ نے پڑھے بھی ہوں گے. یہ ہمارا ایجنڈا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. اور آخر میں آپ سب مجھ سے وعدہ کریں، یہاں پہ بیٹھے کم سے کم یہ جو لوگ خدا کے پاک گھر میں موجود ہیں، یہ ضرور وعدہ کریں ہاتھ اٹھا کے کہ آپ ضرور تشریف لے کے آئیں گے. اٹھا کے ہاتھ وعدہ. آپ کرسیوں والے، ہم کرسیوں ادھر بچھا دیں گے، آپ بٹھا لگائیں. آپ آئیں گے، آپ کو ضرور آنا چاہیے. آپ وعدہ کریں خدا کے گھر میں کیا ہمارے ایجنڈے پہ ہمارے ساتھ. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور بھائی صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ. کیپٹن ثناء اللہ کالونی کے تمام واسیوں کا شکریہ کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ایک دفعہ پھر آ کے اپنے نظریات کا پرچار کر سکوں. میری جو فکر ہے، میری جو سوچ ہے اپنی قوم کے لیے، اس کو سامنے آپ کے پیش کر سکوں. اور جو نہیں جا سکتے میں ان سے یہ کہوں گا کہ ہمارے لیے دعا کریں. خدا زیادہ سے دعا کریں ہمارے لیے. دعا میں یاد رکھیں کہ خدا ہمیں موقع دے کہ ہم حق سچ کی آواز کو اسی طرح جاری رکھ سکیں. تھینک یو سو مچ.